जी, तो ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो प्रोफेसर बैठे हुए हैं, ही इज़ अ फैकल्टी मेंबर इन हार्वर्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। ही डिड हिज पीएचडी इन चाइना इन हार्वर्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। पाकिस्तान में कामयाब लाइफ थी, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में काम कर रहे थे, फास्ट में से पढ़े थे, पाकिस्तान में कंफर्टेबल जोन में थे और अच्छा कमा रहे थे। तो मिलिए आज के हमारे गेस्ट से, बिलाल भाई। थैंक यू सो मच फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन। और मैं अभी फैकल्टी मेंबर हूँ हार्वर्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, वहीं से पीएचडी की थी। और अभी हमारी एक लैब है, अंडर वाटर अकॉस्टिक कम्युनिकेशन लैब, उसमें हमारे तकरीबन 25 स्टूडेंट्स हैं और हम तकरीबन 4 फैकल्टी मेंबर्स हैं जो इंटरनेशनल फैकल्टी मेंबर्स हैं, और हम लोग रिसर्च करते हैं अंडर वाटर कम्युनिकेशन में। व्हाट इज एग्जैक्टली योर वर्क? मैं मेडिकल स्टूडेंट, मुझे कुछ नहीं पता आपके फील्ड के बारे में, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें मुझे काइंडली। जिस तरह टेलीकॉम होता है ना, मोबाइल फोन होते हैं जी, हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं अबव वाटर में, इसी तरह हमारी हम लोग रिसर्च करते हैं कम्युनिकेशन फॉर द अंडर वाटर, पानी के अंदर। तो एक तो होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन होती है, वो जो ऊपर होती है, जैसे ये अभी 4G 3G और ये बड़े बड़े खंबे लगे हुए हैं, उससे आपको जा रहे हैं सिग्नल्स, ये आपका अंडर वाटर वो आप बिल्कुल वायरलेस करने जा रहे हैं। बिल्कुल वायरलेस अंडर वाटर में। बिल्कुल अब इसमें काम कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और अंडर द वाटर ये बहुत अनएक्सप्लोर्ड है। जैसे अंडर वाटर की बात करें तो हार्वर्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी वन ऑफ द पायनियर्स है। इन्होंने तकरीबन 50 इयर्स पहले ये काम शुरू किया था, ये वाला जिसमें भी रिसर्च हो रही है। हाँ, मतलब ये डिपार्टमेंट बना था अंडर वाटर। अभी चाइना के अंदर कुछ 35 यूनिवर्सिटीज हैं जो अंडर वाटर टेक्नोलॉजी पे काम करती है। अच्छा, मुझे ये बताइए, पाकिस्तान में आपकी एजुकेशन क्या थी, कहाँ से आप पढ़े? और आप जैसे मुझे बता रहे थे कि आप बहुत अच्छे एक इंस्टीट्यूट में काम कर रहे थे, तो वो छोड़ के चाइना क्यों आ गए आप? पाकिस्तान में मैंने 2009 में फास्ट यूनिवर्सिटी से बैचलर्स इन टेलीकॉम इंजीनियरिंग की थी। उसके बाद फिर पीटीसीएल में मौका मिला था, पीटीसीएल में सर्व किया। पीटीसीएल में एसडीओ होता है, असिस्टेंट मैनेजर, वो थे। फिर उसके बाद मौका मिला एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, तो वहाँ पर काम किया। वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन किया था, फिर मैनेजर प्रमोशन हुई थी। फिर मैनेजर के बाद फिर उसके बाद मुझे मौका मिला पीएचडी करने का। तो मैं फिर यहाँ पे हार्वर्ड इंजीनियरिंग। कितना कमा रहे थे आप पाकिस्तान में? पाकिस्तान में मेरे साथ 2 लाख। 2 लाख जी। और वो छोड़ के आप आ गए पाकिस्तान से? हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान की लाइफ अच्छी थी, एवरीथिंग वाज गुड, बट स्काई इज द लिमिट। मगर एक ग्रोथ एक करियर में रुक गया था। क्या चीजें थी जो पाकिस्तान में से आपको लगा कि आपको नहीं मिल रही, तो आपका माइंड चेंज हो गया, आपने बोला बस अब चाइना ही आना है? पाकिस्तान में बेसिक नेसेसिटीज़ के इश्यूज़ हैं। पाकिस्तान में इशूज़ ये हैं कि आपके बिजली का इशू है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ है जिसको बारे में आपको सोचना नहीं चाहिए। बिजली, गैस, पानी और भी ये मिलनी चाहिए हर इंसान को। ये इसमें सोचना नहीं चाहिए कि पानी के लिए मुझे सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये तो बेसिक नेसेसिटीज़ है और बहुत चीप है। चाइना के अंदर इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी चीप, बल्कि पूरी दुनिया में चीप है। पाकिस्तान में तो अभी ये चल रहा है कि जो लोगों की सैलरीज हैं, हाफ सैलरी गोस्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ये क्यों इतनी महंगी है, कोई समझ नहीं आती क्यों महंगी है। चाइना में रखता हूँ तो ये चीप है। चाइना के अंदर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क इतना अच्छा है कि गाड़ी रखने की जरूरत नहीं है। सब यूज करो, बस यूज करो, मेट्रो यूज करो, तो जरूरत ही नहीं है। और पाकिस्तान में ये हो गया है कि आपको गाड़ी रखना मस्त हो गई है, आपके लिए जरूरत बन गई। और गाड़ी हो भी तो आपको इतना ट्रैफिक है, डेफिनेटली गाड़ियाँ ज्यादा होंगी, ट्रैफिक ज्यादा होगी, तो रोड ही नहीं है। इसी के साथ क्यों चाइना चूज किया? यूरोप भी है, कनाडा भी है, यूके भी है, यूएसए भी है। आप जैसे एक कामयाब बंदे के लिए वहां पे वीजा मिलना मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल बात थी, तो चाइना ही क्यों? चाइना एक इमर्जिंग पावर है जो अभी इमर्ज हुई है और बहुत तेजी से ऊपर गई है। और मैं समझता हूँ कि चाइना एक सुपर पावर बन चुका है, इसलिए कि चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना के अंदर है, वो बाकी कंट्रीज में भी इतना नहीं है। जो रिसर्च चाइना में भी हो रही है वो बाकी कंट्रीज में भी नहीं हो रही। कंपेयर करें तो जितने भी रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं तो सब में चाइनीज ही होते हैं। मेजर वो है, मेनली साउथ ईस्ट एशिया ही है जो काम कर रहा है। अभी चाइना की पब्लिकेशन सबसे ज्यादा है, बिल्कुल। उसके बाद फिर मेरे ख्याल में यूएस से आता है, फिर इंडिया वगैरह। पाकिस्तान तो बहुत बात की चीज है। तो मुझे ये बताइए, आप जिस सिटी से हैं, कराची में से ज्यादातर लोग, ट्रेंड यही है कि वो चाइना को चूज नहीं करते। पता नहीं टैबू बना हुआ है, पता नहीं लोगों को चाइना के बारे में पता ही नहीं है। वो यूके, यूएसए, कनाडा और यूरोप वगैरह में ही जाना पसंद करते हैं। तो ये कराची में ट्रेंड क्यों नहीं चेंज हो रहा? व्हाई दे आर नॉट चूजिंग चाइना ओवर दोज ऑल कंट्रीज? लाइक व्हाई? आपको पता चला अभी चाइना के बारे में, चाइना आपको क्या क्या ऑफर कर रहा है, आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो ये कराची में क्या सीन है अभी? ये डिपेंडेंट ट्रेंड चल रहा है और लोगों को अवेयरनेस नहीं है। एक्चुअली अवेयरनेस नहीं है चाइना के बारे में। इन्होंने चाइना को इतना एक्सप्लोर नहीं किया, लोगों ने बताया नहीं है। कराची वालों के लिए बिजनेस माइंड है। कराची में ज्यादातर लोग जो चाइना से बिजनेस करते हैं, ये लोग बिजनेस के लाते हैं, समझते हैं कि चाइना में बिजनेस होती है। जब मैं आ
रहा था चाइना, तो एक बंदे ने मुझे बोला था कि मेड इन चाइना PhD, है ना, और आज वो फिर मुझे बोल रहा है, अभी मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है कि कहीं से मेरा एडमिशन करा दो, है ना। तो और फिर इसको उस वक्त पता नहीं था, अच्छा। मगर अब उसको आइडिया हुआ है, जी ना, अब आइडिया हुआ है। तो डेफिनेटली आप एक्सप्लोर नहीं करते तो आप ये वीडियोस देखें। Okay. जैसे मैं चाइना में बहुत सारी सिटीज़ में घुमा हूँ, तकरीबन मैंने चाइना की मेजर सिटीज़ घूम चुका हूँ, बहुत सारे फेयर्स में मैं गया हूँ। उसमें एक फेयर में गया था तो वहाँ पर ये हुआ कि जो यूनिवर्सिटी के एक क्लॉथ मार्केट थी, Okay. और क्लॉथ मार्केट के अंदर जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे वो भी आए हुए थे, और उन्होंने अपना फैशन शो किया। मतलब कि जो लेटेस्ट इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन जो है ना, इंडस्ट्री और एकेडमिक कोलैबोरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम लोग जो मतलब अंडर वाटर मोडेम्स बनाते हैं इंडस्ट्री के लिए, और मतलब इंडस्ट्री से प्रोजेक्ट्स आते हैं और वो स्टूडेंट्स करते हैं। इससे बेनिफिट क्या है कि एक तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी ट्रेन होते हैं, चीप में चीजें बन जाती हैं, फैकल्टी मेंबर कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है, अच्छा। और एकेडमिक कोलैबोरेशन बॉन्ड होता है। और ये पाकिस्तान में मैं जब रहा हूँ हमने भी ट्राई किया था, मगर पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी बिल्कुल अलग काम कर रही होती है, पढ़ाने का काम कर रही होती है। पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो टीचर्स हैं वो ऐसे हैं कि जो इंडस्ट्री में गए नहीं है। आपको एक चीज़ बताता हूँ, यूरोप में, यूके में, कनाडा में, यूएस में पता है स्टूडेंट बहुत आगे क्यों हैं और वो कंट्रीज आगे क्यों हैं? वहाँ पे ना बचपन से रिसर्च वर्क करवाया जाता है, बचपन से बच्चों को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, मैं अपनी बात बताऊँ ना, लाइक लिटरली मुझे MBBS की 4th ईयर तक कुछ आइडिया नहीं था रिसर्च वर्क का। उसमें कसूर पाकिस्तान में मेरे पढ़ाने वाले जो कॉलेजेस हैं उनका भी था, मेरे टीचर्स का भी था। मैं बोलूँगा ये चीज़ है। अगर मैं भी अपनी ऑडियंस को बता रहा हूँ, इट्स मीन कि मैं अपना हक अदा कर रहा हूँ, कि मैं बता रहा हूँ, मैं जो स्टेप कर रहा हूँ मैं साथ में बता रहा हूँ कि भाई ये कर लो, ये तुम्हारी CV को बेहतर बनाएगा, ये तुम्हें एज अ पर्सन ग्रोथ में थोड़ा सा हेल्प करेगा। अब यूरोप, UK, US में पता है क्या हो रहा है? बच्चों को लेके जाते हैं बाहर। अच्छा, तो तुम्हारी ये रिसर्च है कि आज तुमने फाइंड करना है कि राइट साइड से आने वाली गाड़ियों के कितने नंबर हैं और उनमें से रेड कितनी गाड़ियां थी, वाइट कितनी गाड़ियां थी। बेसिक सा काम है ये, उसका रिसर्च वर्क है बच्चे का। बिल्कुल डेफिनेटली मतलब एक्सपोजर मिलना चाहिए ना। हाँ। मतलब मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान में जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितने भी टीचर्स भी, फैकल्टी मेंबर्स भी, उनको चेंज करनी चाहिए और मल्टीपल एक्सपोजर मिलना चाहिए। हर इंसान को कम से कम 3-4 मुल्कों में काम करना चाहिए, ताकि वो 3-4 मुल्कों में काम करेगा तो 3-4 मुल्कों का एक्सपोजर लेगा। और चाइना इज द बेस्ट मार्केट, 25% ऑफ द वर्ल्ड इज चाइना। ओके, सो आपकी फील्ड में अभी अपडेट क्या ट्रेंड चल रहे हैं यहाँ पे चाइना में? जैसे हमारी जो यूनिवर्सिटी, हार्बर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, ये अंडर वाटर, मेरी रिसर्च है अंडर वाटर कम्युनिकेशन। और कौन सी रिसर्चेज हैं? और चाइना लाइक कौन सी एडवांस कोई चीज़ अभी कर रहा है? चाइना एडवांस में AI में सबसे आगे है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे आगे है, कम्युनिकेशन में आगे है, मटेरियल्स में आगे है, केमिकल इंजीनियरिंग सबसे आगे है। जितने भी नोबल साइंटिस्ट अभी आ रहे हैं मेनली सारे चाइना में आ रहे हैं। जितने भी पेटेंट रजिस्टर्ड हो रहे हैं मेजॉरिटी भी चाइना ही में रजिस्टर हो रहे हैं। इन द वेस्ट में भी जितने भी प्रोफेसर हैं उसमें ज्यादातर चाइनीज ही लीड कर रहे हैं। अभी मैंने एक कॉन्फ्रेंस में गया था तो एक चाइनीज से बात हुई तो वो ये कह रहा था, हाथ दिखा के बोला उसने, जो हाथ से काम करते हैं ना वो चाइनीज ही है। अच्छा। मतलब, और मैंने बोला कि चाइनीज नहीं, पाकिस्तानी भी है, एशियन भी है। मतलब वो कहता था कि नाम होता है US का, US यूनिवर्सिटीज में, मगर वहाँ पे जो लीडिंग प्रोफेसर है ना वो चाइनीज है। चाइना ने अभी अपने मैन पावर को वापस बुलाने के लिए अपनी जो यहाँ तक गए हैं ये लोग, चाइनीज गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है कि जिनके पास डुअल नेशनलिटी ना, जैसे US में एक चला गया, काम कर रहा है, वहाँ काम कर रहा है ना, तो चाइना ने बोला है कि अगर आपको चाइनीज नेशनलिटी चाहिए तो वहाँ छोड़ दो और वापस आ जाओ। और इस तरह बहुत सारे प्रोफेसर वापस आ गए। अच्छा। हाँ। वो आपकी इस बात से मुझे एक मीम याद आ गई। ओलंपिक्स में ना कोई गेम है, वो US से ना बहुत अरसे से नहीं जीता, तो इस दफा ना ओलंपिक्स में वो US से गेम जीता, और वो प्लेयर पता कौन थे? चाइनीज जो उधर बॉर्न हुए। और चाइनीज में क्वालिटीज भी बहुत सारी हैं। मतलब यहाँ मतलब अगर हम उसमें देखते हैं ना तो ये सबसे जल्दी उठने वाली कौम है। इनमें डिसिप्लिन बहुत है, जल्दी खाते हैं, 11-12 बजे दोपहर खा लेते हैं, फिर ये दोपहर को सो जाते हैं। तो हमारे दीन में भी कहलूल्ला हम नहीं करते, मगर चाइनीज करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, जैसे आपने दाढ़ी वगैरह भी रखी हुई है, और यहाँ पे एक टैबू पाकिस्तान में ये भी है कि यहाँ पे दाढ़ी रखने पे आपको मना करते हैं, नमाज पढ़ने पे मना करते हैं। मतलब ये छोटी छोटी बातें ना पाकिस्तानी बंदों को क्लियर नहीं है, तो क्या कहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे किसी ने कभी नहीं बोला। और यहाँ पे बहुत सारे चाइनीज भी हैं जिनकी दाढ़ी है, और यहाँ पे कि कोई ऐसा कोई नहीं है, ना ही नमाज पढ़ने का कोई मसला है। और यहाँ तक कि जो हलाल फूड का बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ पे हलाल फूड नहीं मिलता। हलाल फूड का यहाँ तक है कि यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी में हलाल कैंटीन है और वहाँ पे आराम से खा सकते हो। और हलाल फूड तो इजीली अवेलेबल है, हर गली में हलाल रेस्टोरेंट्स है बहुत सारे। और हरबिन की बात करें तो हरबिन के अंदर तो हलाल फूड तो इजीली अवेलेबल है, और बाकी मल्टी कल्चरल फूड भी अवेलेबल है। यहाँ पे 2 पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं,
اور باقی شہروں میں بھی اس طرح ہے. تو ایوری تھنگ از اویلیبل اینڈ اٹ از گیٹنگ ملٹی کلچرل ڈے بائی ڈے. اچھا ایک چیز یہ ہے کہ پاکستان میں سے آنے والے جتنے بچے ہیں کیسے آپ ان کو گائیڈ کریں گے کہ فیلڈ کیسے چوز کرنی ہے؟ تھوڑا بہت آئیڈیا بچوں کو دیں کہ ہاؤ دے کین سلیکٹ وائزلی. فیلڈ میں یہ کہ ہر فیلڈ میں اسکوپ ہوتا ہے. میں تو کہتا ہوں اسٹوڈنٹس کو جو اس کا انٹرسٹ ہے نا اس پہ جائے, اس لیے جس میں انٹرسٹ ہوگا اس میں زیادہ پرفارم کر پائے گا. ٹھیک ہے نا. تو مینلی فیلڈ جو براڈ ٹیکنالوجیز میں جو پاکستان میں مشہور ہے, اور پاکستان میں تو وہی جیسے الیکٹریکل میکینیکل یہ مشہور ہے اور سول اسپیسیفک, مگر اس کے اندر بہت ساری برانچز ہوتی ہیں. اور یہاں پر اس طرح کے جیسے میں نے پہلے ٹیلی کام انجینئرنگ کی بھی تھی, ماسٹرز بھی ٹیلی کام میں کیا, مگر میری پی ایچ ڈی ہے وہ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن انجینئرنگ ہے. آلدو دے آر سیم, تو خالی نام کا ہی فرق ہوتا ہے, باقی بیس پیچھے سے سیم ہی ہوتی ہے. پاکستان چائنا سے کیا سیکھ سکتا ہے؟ پاکستان چائنا سے ڈسپلن سیکھ سکتا ہے, ٹھیک نا. اور یہاں پر یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر اچھا ہے, وہ سیکھ سکتا ہے. اگر لا اینڈ آرڈر کو فالو کر لے پاکستان تو ایوری تھنگ, اگر سب کے لیے قانون برابر ہو جائے جو یہاں پر ہے جو ہے تو بہتر ہو جائے. ایگزامپل سیٹ تھی, انہوں نے یہ بھی ایک نشئی قوم تھی, ہے نا, افیمی قوم تھی. آج سے 50 سال پہلے یہ ایک جو اقبال نے شعر کہا تھا, مجھے یاد نہیں ہے, علامہ اقبال نے جو شعر کہا تھا کہ یہ جیسے اٹھ چکے, تو یہ سارے افیمی قوم تھی. مگر انہوں نے کیا کیا کہ ایک ان سب کو کام میں لگایا, ہاں ریولیوشن لائے. تو پاکستان میں بھی ریولیوشن کی ضرورت ہے. پاکستان میں بھی ایک کچھ ایگزامپل سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کیسے بہتر ہو سکتے ہیں پاکستان کے؟ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں بہتر اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک تو انڈسٹریل کولیبریشن ہو, اوکے, اور دوسرا یہ ہو کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں فنڈنگ کا بھی ایشو ہے, فنڈنگ زیادہ ہو, اور یہ کہ ریسرچ انوائرمنٹ ہو. جیسے میں نے ماسٹرس تک کیا, وہاں پہ کوئی ریسرچ کا نام ہی نہیں تھا. یہاں تک تھا کہ میں نے جب ہمدرد یونیورسٹی میں ریسرچ کی تو میرا ارادہ تھا کہ میں ریسرچ ٹاپ کروں نا, مطلب جو ہمارا جو انہوں نے بولا کہ ریسرچ کریں گے تو یہاں ہمارے پاس فیسلٹی نہیں ہے کہ ہم ریسرچ پرووائڈ کر سکیں, آپ کو گائڈ کر سکیں. حالانکہ تو یہ بات یہ ہے کہ ایکچولی یہ بھی ہے, اور دوسرا یہ کہ کم سے کم میں کیا سمجھتا ہوں جیسے چائنا میں بھی ہے اور دنیا میں ہوگا, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے نا, کم سے کم لیب انجینئر بھی ہو نا, وہ بھی ڈاکٹر ہو, اوکے, اور پے اچھی ہو ڈیفینیٹلی, ہے نا. ڈاکٹر کے نیچے مطلب کوالیفیکیشن ہی نہیں ہے اور آپ پڑھا رہے ہو. پاکستان میں ہوتا ہی ہے کہ ماسٹرز والا ہوتا ہے, پڑھانے میں اچھا ہوتا ہے, ہی از کانفیڈنٹ ڈیورنگ لیکچرز, بٹ ہی از ناٹ نالج نہیں ہے, ایکسپیرینس نہیں ہے, تو اور ایکسپوجر نہیں ہے, اور مطلب کہ وہ باہر سے پڑھے اور پھر آئے, اور ڈاکٹرس کی اسٹرینتھ بھی میرے خیال سے بہت کم ہے. تو یہاں پہ ابھی جو ریسرچ آپ کر رہے ہیں بیسیکلی اس میں آپ کا رول کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ مجھے بتائیے گا. دوسری چیز, آپ نے ریسرچ میں جو آرٹیکل لکھنے ہیں وہ کہاں سے آپ نے ریفرنسز لینے ہوتے ہیں؟ اس میں کیسے جو نیو بچہ آ رہا ہے ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے آپ ان کو کیا بتا سکتے ہیں کہ ایزیلی اپنا فرسٹ پیپر کیسے پبلش کروا سکتے ہیں؟ اور تیسری چیز کہ اس کا آپ کے فیوچر میں, چاہے وہ پاکستان اب آپ نے واپس جانا ہے, آپ نے چائنا میں رکنا ہے, یا آپ نے یو کے یو ایس سے کہیں اور نکلنا ہے, تو ان چیزوں کا آپ کو کمبائن کیسے فائدہ ہوگا جو آپ ادھر کریں گے, اور کیا کیا چیزیں اور تم بہتر اپنی سی وی میں کرنے کے لیے بنا سکتے ہو؟ تو وہ آپ بتائیے کہ جو نیو اسٹوڈنٹ ہیں, 3 چیزیں میں نے جو آپ سے پوچھی ہیں. ایک پہلے میں نے آپ سے پوچھا کہ فرسٹ پیپر کیسے پبلش کرنا ہے, اس کے لیے کون کون سے ریسورسز آپ نے اٹھانے ہیں, اور ان دونوں چیزوں کا آپ کا جو ادھر فائدہ نیکسٹ فیوچر میں ہونے جا رہا ہے. جیسے آپ نے بہت اچھی سوال کیا, جیسے ریسرچ پیپر ہے نا, جب ریسرچ پیپر پبلش کرتے ہیں نا, تو یہ ایسا کام ہے جو کبھی ضائع نہیں ہوتا, اور آپ کا بڑھتا ہے, آپ کی پروفائل میں ایڈپ ہوتا رہتا ہے. سب سے پہلے جو ہمارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو لٹریچر ریویو کریں, پہلے اپنی فیلڈ کے بارے میں سمجھیں, ان کو ایک ٹاپک دیتے ہیں اور وہ ٹاپک کے جتنے بھی ریسرچ پیپرز ہیں وہ اسٹڈی کریں اور لٹریچر ریویو پڑھو. کچھ لوگوں کی بیس بنی ہوئی ہوتی ہے, تو بیس بنی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹیکنیکل کام کریں. اور جن کی بالکل کچھ لوگ ہوتے ہیں بالکل بیس نہیں بنی ہوئی ہوتی, ان کو کہتے ہیں کہ وہ ان کو کمبائن کریں اور ایک ریویو پیپر لٹریچر ریویو کریں. اور لٹریچر ریویو کا بھی ایک ریویو پیپر ہوتا ہے, وہ جو چیز لکھتے ہیں نا وہ ذہن نشین ہو جاتی ہے. تو وہ اس کو ویسے بھی اسٹڈی کرنا ہی ہے, اور تھرفلی اسٹڈی کرے اور لٹریچر ریویو کرو. اس کے بعد پھر جب لٹریچر ریویو کرتے ہیں نا تو اسی کو ریسرچ گیپ کہتے ہیں. تو ریسرچ گیپ اس کو انالائز ہو جاتا ہے, اور پھر اس ریسرچ جو پیپر لکھتے ہیں نا, پیپر میں ایک نوویلٹی آنی چاہیے
ایک نئی چیز ہونی چاہیے, وہ پھر وہ اس کو پھر ڈاکومنٹ کرنا. ہاں اچھا, یہ چیزیں بڑی اچھی چیز آپ نے بتائی ہے, لٹریچر ریویو. جو بچے جن کو ایکسپیرینس نہیں ہے, تو یہ کہاں سے ریفرنسز کہاں سے اٹھانے ہوتے ہیں؟ جیسے اگر میں اپنا بتاؤں, میڈیکل فیلڈ میں ہم نے اٹھانے ہوتے ہیں لٹریچر ریویو کے لیے آرٹیکل پب میڈ سے اٹھا سکتے ہیں, کافی سارے اور جیسے گوگل اسکالر ہیں اور کافی سارے ویب سائٹس ہیں, وہاں سے آرٹیکل اٹھاؤ, ان کو پڑھو اور اپنا ایک بنا کے پیش کر دو, اور مے بی وہ ایکسیپٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا, مطلب وہ آگے ریویو پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو آپ کا انجینئرنگ میں کیا سین ہے؟ انجینئرنگ میں یہی گوگل اسکالر سے نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے گوگل اسکالر سے, اور پھر سائنس ڈائریکٹ سے, اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں. تو جب اور مگر یہ کہ آپ کو جو پیپر پڑھیں وہ ہائی کوالٹی کے پڑھیں, کم سے کم Q1 Q2 کے پڑھیں اور ایلس ویئر کے پڑھیں. تو یہ رینکنگ کیا ہے؟ یہ جو ابھی آپ نے ایگزیکٹ ابھی چیز بولی ہے, تو واٹ از دس رینکنگ؟ رینکنگ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم پیپر پبلش ہوتے ہیں نا, ان کی رینکنگ ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے Q1 Q2 Q3 Q4 SCI پیپر ہوتے ہیں, سائنس سائٹیشن انڈیکس. اوکے. اور اس کے اندر Q1 تو Q1 کی جو جرنلز ہوتے ہیں وہ کوالٹی 1 میں, پھر کوالٹی 2 ہے, اس سے نیچے کوالٹی ہے, پھر کوالٹی 3 ہے, پھر کوالٹی 4 ہے. بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ اور جو جس کی ورتھ ہوتی ہے, اور جتنی اچھی کوالٹی کے پیپر ہیں, جیسے IEEE ٹرانزیکشن کے جرنل ہیں, اس کے پیپر ہیں, اس میں جتنی اچھی کوالٹی میں پبلش ہوگا اتنی آپ کی زیادہ ورتھ ہوگی. اچھا, مطلب کہ آپ کا پیپر بھی Q1 میں جا سکتا ہے؟ جی بالکل, میرے پیپر ہیں Q1 میں. میرے ہاں جی میرے الحمدللہ 20 ریسرچ پیپرز ہیں, 20 جرنل پیپرز ہیں, اور آگے انشاءاللہ بڑھیں گی. ماشاء اللہ. چلو, ہم نے یہ لٹریچر ریویو کیا. اب اوریجنل جب بچے نے اپنا آرٹیکل لکھنا ہے, تو وہ کیسے لکھنا سٹارٹ کرے گا؟ وہ لٹریچر ریویو کرے گا نا, تو اس کو آئیڈیا ہوگا کہ کہاں پہ ریسرچ گیپ ہے, اوکے, کہاں پہ ریسرچ ہونی چاہیے, کہاں پہ ریسرچ ڈیمانڈ کرتی ہے, کون سے پرابلم سالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہر ریسرچ پیپر میں کوئی نہ کوئی پرابلم سالو کیا ہوتا ہے, کوئی پیرامیٹر سالو کرتا ہے, کوئی آپ پہ کوئی کمپیریزن کی ہوتی ہے, فلاں کے 3-4 لوگوں نے اس طرح کام کیا ہے, پھر میں نے اس سے بہتر کیا. ریسرچ ہے ہی ہے کہ ایک کمبائنڈ افیکٹ ہے نا یہ. دنیا میں تو پرابلمس بہت سارے ہیں نا, ان پرابلمس کو سالو کرنے کا ہم ایک طریقہ بتاتے ہیں. اچھا, دیٹ مائٹ بی لٹریچر ریویو. یہ ہو سکتا ہے کہ برڈس پہ جو یہ 3G 4G یا 5G سگنلز ہوتے ہیں, ان کا افیکٹ کیا ہے. مے بی دیر آر اے لاٹ آف ادر پرسن ہو ٹاکڈ اباؤٹ دس ارلیئر, مے بی 10 اور 15 ایئر کے گیپ میں. تو آپ ان سب کا اٹھاؤ گے اور تم بتاؤ گے تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ 15-20, میں ایک بنا دوں گا, تم ایک پڑھ لو گے تو تمہیں سب کی انفارمیشن مل جائے گی. دیٹ از لٹریچر ریویو. دیٹ از اے ریویو پیپر. ریویو ریسرچ پیپر. وہ یہ بالکل یہ کر سکتے ہیں کہ ریویو ریسرچ پیپر لکھ سکتے ہیں کہ 10-15 سال کا ڈیٹا جو انہوں نے پبلش کیا ہے ان کو کمپیئر کیا. ہر کوئی ڈفرینٹ اینگل میں بات کرتا ہے, تو ان سب کا کام کمپیئر کیا کہ انہوں نے اس طرح کیا, اس طرح کیا, اس طرح کیا, اس طرح کیا. اس سے بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جو ریڈرز ہوتے ہیں ان کو زیادہ پیپر نہیں پڑھنے پڑے گا, ایک پیپر پڑھنا پڑے گا, اور کمپیریزن میں گیا, اور آپ کا بھی ان پٹ آئے گا. اوکے, یہ اس کو کہتے ہیں کہ ٹیکنیکل پیپر نہیں کہتے, ان کو کہتے ہیں ریویو پیپر. اور پھر ٹیکنیکل پیپر رکھنا بھی ضروری ہے. ریویو پیپر لکھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے پڑھتے ہو اور خود لکھ بھی رہے ہو نا سے, تو آپ کے فیلڈ کا آپ کا پتہ چل جاتا ہے. اس کے بعد پھر آپ کو ٹیکنیکلی پرابلمس بھی سالو کرنے ہیں. جیسے PhD میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ کم سے کم بندہ 2 سے 3 SCI پیپر لکھے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ چائنا میں ڈگری نہیں ملتی. چائنا میں ماسٹر میں ایک لکھنا ہوتا ہے. ماسٹر میں کافی یونیورسٹی میں لکھنا ہے, کافی یونیورسٹی میں نہیں لکھنا, وہ ڈپینڈ کرتا ہے یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی. اچھا. ہاں, مگر PhD میں آپ کا یہ پیپر پبلش کرنا ضروری ہے. اگر وہ کوئی پیپر پبلش نہیں کر پاتا تو آپ کو ڈگری مطلب یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں, سپروائزر بھی کچھ نہیں کر سکتا, اور وہ پھر نہیں ہوتا. تو اور پیپر لکھنے سے پروف ہو جاتا ہے کہ آپ نے ریسرچ کی ہے. تو یہ لرننگ ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ لرننگ ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بندہ لٹریچر ریویو کرے, اور ریویو کرے گا تو اس کے اندر ہی اس کو ٹیکنیکل پرابلمس معلوم ہو جائیں گے, اور پھر وہ اس میں ٹیکنیکل پرابلم پیپر لکھے گا. اور میرے خیال سے تو کم سے کم جتنے زیادہ پیپر ہوں گے اتنی بندے کی زیادہ ورتھ بنتی ہے, اور اتنے اچھے کوالٹی کے پیپر میں لکھے گا تو اس کی ورتھ بنتی ہے, اور اس کو پھر اچھی جاب ملتی ہے. اور آگے جو اور ریسرچ تو ایسی ہے کہ نہ ختم ہونے والی ہے نا, مطلب کہ پرابلمس ختم ہو نہیں سکتے اور آگے چلتا رہے گا. میرے لیے یہ چیزیں نا تھوڑی سی انٹرسٹنگ ہے, اسی لیے میں اس میں نا تھوڑا سا ڈیپ گھس رہا ہوں. یہ میں نہیں ہوں گا صرف, آئی ایم شیور میری آڈینس جو دیکھنے والی ہوگی وہ بھی یہ ساری اس چیز میں آگے انٹرسٹ لے رہی ہوگی, کیونکہ دیز آل تھنگز آر نیو, نو باڈی از ٹاکنگ اباؤٹ دس تھنگ. اسی لیے میں تھوڑا سا نا زیادہ آپ کو خرید رہا ہوں کہ آپ اور بتائیے. اٹس لائک اے تھرسٹ کہ مجھے لرننگ میں مزہ آ رہا ہے. جی. تو اوریجنل آرٹیکل جو ہے
جو کہ مین چیز ہے, جو کہ ہماری ایز اے پرسن گروتھ بہت کرواتے ہیں, وہ اس کے لیے تو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا آپ کے پاس ہونا چاہیے, لیب ورک آپ نے کرنی ہے. تو وہ آپ کی یونیورسٹی, جیسے آپ کی ہاربن انجینئرنگ یونیورسٹی ہے یا چائنا میں کوئی بھی یونیورسٹی ہے, تو وہ کیسے آپ کو ڈیٹا اور وہ لیب ورک کے لیے فیسیلیٹیٹ کرتی ہے کہ اوکے بھائی پکڑو اور یہ کرو اور پھر اپنا اوریجنل لکھو, لائک ان کا کیا ان پٹ کیا ہے؟ بالکل نہیں, چائنا کے اندر فیسلٹیز بہت ہیں اور سارے اکوپمنٹس, لیب ورک اور ریسرچ فیسلٹیز موجود ہیں یہاں پہ. اوکے. اور آپ کو جو سپروائزر جج کرتا ہے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا. یہاں پہ چائنا میں یہ ہے کہ سپروائزرس کے پاس ٹائم بہت لمیٹیڈ ہوتا ہے. اوکے. ٹھیک ہے نا, تو اگر آپ انٹرسٹ شو کرتے ہو تو آپ کو لیے سب کچھ کر دیتا ہے. آپ کو لیب بھی دے گا, ایکسیس بھی دے گا, اور لیب بھی یہاں بڑی بڑی ہیں. لیب میں اتنی بڑی ہے کہ مطلب کہ تھوڑے عرصے پہلے ایک یورپ سے بندہ آیا تھا, اس نے مجھے بولا کہ اتنی فیسلٹیز تو یورپ میں بھی نہیں ہے جتنی یہاں پہ. اس لیے کہ یہاں پہ چائنا میں ریسرچ فنڈنگ بہت ہے. یہاں پہ جو چائنیز گورنمنٹ ہے اس کو ریسرچ فنڈ میں بہت زیادہ ایکسپینڈ کری ہے, اور اتنی مطلب, اور جو 2019 میں تھا کہ یو ایس نے جو ابھی میں نے بتایا کہ کراس کر دیا, اور ڈیفینیٹلی ہے یہاں پہ اتنا فنڈ ہے کہ جو ریسرچ کے حوالے سے کہ ہر ٹیچر کے پاس فنڈنگ ہوتی ہے. مطلب یہاں پہ جو فیکلٹی ممبر ہائر ہوتا ہے تو اس کا ریسرچ فنڈ سیلری کے اندر ایڈ ہوا ہوا ہے, اتنے اماؤنٹ اس کا ریسرچ فنڈ ہے, اور وہ اس کو استعمال کرتا ہے اپنے حساب سے اور آگے اسپینڈ کرتا ہے, اور جو بھی چیز چاہیے اسے وہ مل جاتی ہے. آپ نے جو آرٹیکل لکھے ہیں وہ کس چیز پہ لکھے ہیں, اور اس سے آپ کی لرننگ کیسے ہوئی ہے؟ آپ کی ایز اے پرسن آپ نے کیا سیکھا اس چیز سے؟ میری جو ریسرچ ہے نا وہ ہے ہم بیک ویل پر, ہم بیک ویل ساؤنڈ. ہم بیک جو جس طرح ہم بات کر رہے ہیں نا, اس طرح سمندر کے اندر بہت ساری اللہ کی مخلوقات ہیں, ویلز ہیں, وہ بھی باتیں کرتی ہیں, اور وہ دیکھتی بھی کم ہے, اس لیے کہ پانی کے اندر اندھیرا ہوتا ہے نا, 10 میٹر 20 میٹر کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے. تو وہ ہر چیز کے لیے ساؤنڈ نکالتے ہیں. تو کیا سیکھا اس سے آپ نا, اس سے یہ اللہ کی ایک قریب آئے, اور جیسے اور ہر اور یہ کہ میں ایک لنک کروں, اگر جیسے کوئی بھی چیز ہے, جیسے ایروپلین ایجاد ہوا, وہ کس طرح ایجاد ہوا, جیسے کسی نے سوچا کہ اوپر پرندہ اڑ رہا ہے, ڈیفینیٹلی. اسی طرح پانی کے اندر سبمرینز آئیں یا انڈر واٹر وہیکلز آ رہے ہیں, وہ مچھلیاں چل رہی ہیں. اس طرح جو سونار کا کانسیپٹ ہے وہ اس طرح آیا ہے کہ جب مچھلیاں ہیں نا وہ ایک آواز نکالتی ہیں, فریکوینسی نکالتی ہے, آواز نکالتی ہے, اور وہ آواز باؤنس بیک ہوتی ہے. جس طرح ایکو آتا ہے نا یہاں پہ پانی کے اندر, جو ہماری آواز ساؤنڈ ہے کسی باڈی سے ٹکرا کے واپس آتا ہے, ڈسٹینس کا پتہ چلتا ہے کتنا دور ہے, نزدیک ہے. تو وہ یہ لوگ جو مچھلیاں ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں. تو اسی طرح سونار کا کانسیپٹ آیا. تو اصل علم تو میرا اللہ کا ہے نا, مگر یہ ہمیں تحقیق کرنے کا حکم ہے. تو یہ بھی ہے نا کہ ہم تم جانو کہ اللہ نے کتنی چیز بنائی ہے. تو اور کوئی بھی چیز میں ہم نہ گھسیں گے تو جو نیچرل چیز ہے نا, نیچرل تو اللہ کا. تو کیا آؤٹ کم آپ کا نکلا آپ کی ریسرچ فیلڈ کا؟ ریسرچ فیلڈ میں یہ ہے کہ میں نے ہم بیک ویل سانگ پہ ریسرچ کی تھی, کہ ہم بیک ویل ایک سانگ گاتی ہے, تقریباً 2 گھنٹے تک گاتی ہے. اچھا. ہاں, وہ سانگ ہوتا ہے باقاعدہ, اس میں اور ریپیٹیشن بھی ہوتی ہے, جس طرح لیرکس کی ریپیٹیشن ہوتی ہے نا ہمارے سانگ میں ریپیٹیشن ہوتی ہے, تو ان کے میں ریپیٹیشن بھی ہوتی ہے. تو اس سانگ میں وہ ایک میکسیمم فریکوینسی ہوتی ہے اس کے اندر ہے. پھر میں نے کیا تھا کہ میں نے اس کے اندر ڈیٹا واٹر مارک کیا تھا, اس سانگ کے اندر اسٹڈی کیا, اس کے اندر ڈیٹا واٹر مارک کیا, اور پھر اس طرح کیا تھا کہ وہ ایپلیکیشن کے لیے کیا کہ کوئی اگر ہم وہی سانگ کے اندر ڈیٹا واٹر مارک کیا ہوا ہے اور اس کو ٹرانسمیٹ کرتے ہیں, تو وہ ایز اے ہم لوگ کوڈ کمیونیکیشن کر سکے. کوئی دوسرا سنتا ہے تو اسے لگے کہ ہم بیک ویل سانگ ہے, مگر اس کے اندر ڈیٹا واٹر مارک ہوا. ابھی رائٹ ناؤ پاکستان میں بہت سارے ایسے بچے ہیں جو انجینئرنگ میں ہیں, اور اس فیلڈ میں پاکستان میں اسکوپ دن بہ دن کم ہوتا جا رہا ہے, جابز نہیں مل رہی, سیلری نہیں مل رہی. تو چائنا میں بہت بڑی مارکیٹ ہے, تو ہاؤ یو گائیڈ دیم کہ یہاں پہ اپلائی کرو, کیا کیا ان کو بہتر اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں جو پاکستان یا ادر کنٹریز میں نہیں مل سکتی؟ اس کے بعد ہم اینڈ کرتے ہیں اس پوڈ کاسٹ کو. بالکل, چائنا میں جو چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ ہے, یہ اب چائنا سب سے زیادہ پاکستانیوں کو دے رہا ہے فی الحال. اگر پاکستانیوں نے اپنا امیج بنا کے رکھا تو آگے بڑھے گی. اور یہ ایگزامپل بھی کوٹ کر دوں, جیسے ہماری لیب تھی, ہم لوگ 2016 میں آئے تھے, میں 16 میں آیا تھا, 15 میں ایک میری لیب میں ایک اور پاکستانی تھا جو 15 میں تھا, اور انہوں نے اچھا کام کیا. تو ہم پہلے 2 ہی لوگ تھے جی, پھر نیکسٹ ایئر ایک اور آیا, ہم
لیب میں 3 لوگ تھے پاکستانی, صرف 3 اسٹوڈنٹس تھے پی ایچ ڈی کے, اور آج ہماری لیب میں 25 پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ہیں, سارے پاکستانی, 2 بنگلہ دیشی بھی ہیں اور 2-3 فیکلٹی ممبرز بھی ہیں, ان کو ٹرین کرنے, ان کو گائیڈ کرنے کے لیے. یو آر اونلی فیکلٹی ممبر ان پاکستانی کمیونٹی؟ نو آئی ایم ناٹ. میری یونیورسٹی میں تقریباً ابھی 12 پاکستانی فیکلٹی ممبرز ہیں. اچھا. اور میری لیب کے اندر 4 پاکستانی ممبرز ہیں. اچھا, نائس. تھینک یو سو مچ بلال بھائی. ٹھیک ہے, بہت اچھا لگا. بہت ساری چیزیں آپ نے بتائیں ریسرچ کے بارے میں جو کہ پرسنلی مجھے بڑی ہیلپ فل لگی. میں ایسا بندہ ہوں جو اس چیز میں آگے گھس کے جاننا چاہتا ہوں, خود بھی ایسا ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ, اور مجھے انجینئرنگ کا تو کچھ پتہ بھی نہیں تھا. آپ نے مجھے بہت ساری چیزیں بتائیں, حبیب بھائی نے پہلے مجھے بہت ساری چیزیں بتائی تھیں. آئی ہوپ سو کہ میں انجینئرنگ میں بھی بہت ساری چیزیں اپنی آڈیوز کو بتا سکوں اور ہم ان کی ہیلپ کر سکیں, کیونکہ چائنا کے بارے میں کسی کو کچھ اتنا آئیڈیا نہیں ہے, خاص طور پہ کراچی میں اور کچھ سٹیز, بڑے بڑے سٹیز میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اس میں آپ کا بہت رول ہے. تھینک سو مچ آج جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.